بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے یا نہیں، یعنی پورے آخری عشرے میں نہیں تلاش کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ اس کا مطلب وہ لاسٹ 7 نائٹس میں کہیں ہے، تو آخری 7 راتیں شروع ہو چکی ہیں اور ان میں ہم نے سستی نہیں کرنی انشاءاللہ وہ تعالی۔ کیونکہ ایسے ہی سمجھیں اس کو کہ مثلاً ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ کو $1 ملین ملنا، ریلی اس کو مطلب ایسے ہی نہیں سمجھیں۔ واقعی کوئی اگر آپ کو کہے کہ آپ کو $1 ملین ہم دیں گے، مگر ان میں سے کسی رات میں ہم آپ کو دیں گے، کیا کریں گے؟ آپ سو جائیں گے؟ آپ تو پریشان رہیں گے کہ پتہ نہیں کس رات کو بیل ہو، مجھے پتہ نہ چلے، میں اٹھ نہ سکوں، تو یہ نہ ہو کہ مس ہو جائے۔ اس بے چینی میں نیند ہی نہیں آنی۔ یہ سوچیں کہ $1 ملین سے بھی زیادہ بڑا سودا ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اس لیے کہ $1 ملین تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس رات کا جو اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، 83 ایئر سے بھی زیادہ کا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے آخرت میں، سوچیں وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں چستی دکھانی ہے، سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی۔ مختصر چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں، سردیوں کی راتیں نہیں ہیں جو بہت ہی لمبی ہوں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ ان کے اندر ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم عبادت کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ سب سے بڑی چیز جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا ان راتوں میں، وہ ہے بخشش کا۔ اس لیے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات مل جاتی ہے تو میں کیا کروں، کیا کہوں ان راتوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ تم اپنے لیے اولاد مانگ لینا، یا یہ فرما دیتے اے عائشہ اپنے لیے خوشحالی مانگ لینا، یا چلو یہ بھی نہیں ہے تو مسلمانوں کی فتح و نصرت مانگنا، یا نجات مانگ لینا فاقوں سے، فاقے ہوتے تھے ان کے گھروں میں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا کہ تم یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اور چیز مانگ نہیں سکتے، مانگے ضرور مانگے، اللہ سے تو سب کچھ ہی ہم نے مانگنا ہے، ہم تو ہر چیز میں محتاج ہیں، لیکن جو اہم ترین چیز ہے نا، جو نہ ملی تو باقی سب کچھ بھی مل گیا تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ اہم ترین چیز ہے بخشش۔ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا نا، وہ ساری خیر سے ہی محروم ہو گیا، وہ بڑا بدبخت ہے جو اس رات سے محروم ہو جائے۔ تو یہ بگ ڈیل ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے ان راتوں میں، یا اگر لیلۃ القدر ہمیں جو مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی ملے گی، اگر پوری 10 راتیں ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے بخشش۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا تھا الغفار اور الغفور۔ الغفور تو وہ ہے نا کہ جب ہمارے گناہ بڑے ہوں تو پھر الغفور، اور الغفار وہ جب لسٹ بہت لمبی ہو، بہت سارے گناہ ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ الغفار اور الغفور کے طور پہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو کیا جب آپ نے اس نام پہ غور کیا
تو کیا اپنے گناہ یاد کر کے پھر رونا آیا؟ دیکھیں اکثر ہمیں دعائیں کر کے کچھ مانگتے وقت جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، مثلا اگر صحت ہماری ضرورت ہے، صحت ہمیں چاہیے تو صحت مانگتے ہوئے رونا آتا ہے. اگر ہمیں اولاد چاہیے تو اولاد مانگتے ہوئے رونا آتا ہے. اگر ہمیں گھر کا سکون اور خوشحالی چاہیے تو اس پہ رونا آتا ہے. تو وہ جو چیز ہمیں بہت ڈیسپریٹلی چاہیے ہوتی ہے نا، پھر اس پہ ہمیں بڑا رونا آتا ہے کہ بس اللہ دے دے، بس اللہ دے دے. کیا گناہوں کو بھی یاد کر کے اس طرح سے رونا آتا ہے؟ یا وہ ایسے ہی معمولی بات لگتے ہیں کہ نہیں میرے کون سے اتنے گناہ ہیں؟ یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اس کے گناہ ایسے ہیں جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو. جیسے پہاڑ ہے نا، اس کے نیچے بیٹھا ہوا، کسی وقت بھی پہاڑ اوپر گر جائے گا. اور منافق کے لیے اس کے گناہ ایسے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی، کہ ایسے کرے گا تو اڑ جائے گی. یعنی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے اس کے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. مطلب ایسے ہی اڑا دے گا، کوئی بودریشن نہیں ہے اس کو، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے میں کیا انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. لیکن جو پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے. تو کیا گناہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جس کو اپنے گناہ نظر آنے لگے نا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو تو نظر ہی نہیں آتے. ہم غلط ہیں کیا؟ ہم نے کیا ایسا کر دیا؟ وہ یہ کہتے ہیں. اللہ ہمارے عیب ہمیں دکھانے لگے، ہماری غلطیاں ہمیں نظر آنے لگے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یہ، کہ پھر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں اور دل سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر گناہ ہی نظر نہ آئے اور سب ٹھیک چلتا ہوا نظر آئے تو کس بات کی توبہ کریں گے؟ ظاہر ہے پھر توبہ بھی نہیں ہوگی. اور توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے بھی نا شرمندگی اتنی ہو کہ کبھی بھی وہ گناہ یاد آئے تو اتنی ہی شرمندگی اس پہ ہو. یہ نہیں ہے کہ پھر اس پہ مزہ لینے لگے کہ ہاں وہ دن تو بڑے اچھے ہوتے تھے، ویسے مزہ بڑا آتا تھا، اب تو ہم نے چھوڑ دیا یہ کام، ایسے کام کرنے، لیکن بڑا ویسے انجوائے کرتے تھے ہم. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یاد آئے 10 سال بعد 20 سال بعد بھی یاد آئے تو اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، برداشت نہ ہو کہ ہم کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ توبہ استغفار کیا کرتے دن میں؟ ایک جگہ پہ 70 سے زائد دفعہ آیا، ایک جگہ پہ 100 مرتبہ آیا. کل میں نے جب یہ پڑھایا تو میں نے کہا میں ذرا خود بھی تو گن کے دیکھوں کہ میں کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتی ہوں. حالانکہ میں ابھی اپنی طرف سے سمجھ رہی تھی کہ میں بہت کرتی ہوں، لیکن جب میں نے گنا تو 50 سے زیادہ تو ہوا ہی نہیں. 50 کے اندر ہی ختم ہو گیا دن. اب 50 بھی بہت تھا، ایسے لگ رہا تھا بہت ہے، تو سوچیں جو 100 ہوگا وہ کتنا ہوگا. اور یہ میں وہ تسبیح کی بات نہیں کر رہی جو ایسے بس پھیرتے جائیں، تسبیحاں 2-3 بھی کر لیں، وہ تو اگر 100-200 بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ کوئی شعور نہ کوئی کچھ، ذہن سے جو انسان دل سے کرتا ہے اس کی بات کریں، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ. تو اندازہ کریں کہ 100 دفعہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں توبہ استغفار کرتے تھے تو کتنی زیادہ کرتے تھے. حالانکہ وہ تو گناہوں سے پاک تھے، اور ہمیں کتنی کرنی چاہیے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو یہ رمضان ہے، پھر بھی ہمارا دھیان ذرا اس طرف لگا ہوا ہے آج کل. اور جب رمضان نہیں ہوتا تو پھر تو شاید دن میں کوئی اکا دکا ہی دفعہ یاد آئے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، اللہ معاف بھی کر دینا. جو نماز میں دعائیں ہیں وہ تو بس، اس کے علاوہ تو اتنی زیادہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بس توبہ استغفار یا ہم اللہ معاف کر دے، بس یہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. چاہے دن میں 10-20 دفعہ ہو جاتی ہو، کسی سے زیادہ نہیں. یہ سوچ کے مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اس لیے کہ اگر گناہ یہاں نہ دھلے
تو یہ گناہ تو جنت میں جانے میں حائل ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے. یہ اگر یہاں نہ دھلے تو وہاں تو دھلنے، جس طریقے سے دھلنے ہیں نا، اس طریقے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ تو اتنا مشکل ہے، سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے نا، تو آپ نے عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ آئیڈیا تو ہو جائے کہ ہمیں کتنی دفعہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہمارا دھیان اس طرف کو جائے اور ہم اس کو ضروری سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہ پھر اس کے بعد یقین بھی رکھیں کہ جب ہم توبہ کریں گے تو وہ الغفور ہے، وہ میرے گناہوں کو چھپا بھی دے گا. جیسے چھپا دینے کا مطلب یہ کہ جیسے ہم لوگ گندی قابل نفرت چیز کو جو ہے نا ڈھانپ دیتے ہیں نا، گاربیج وغیرہ یا یہ ہوتے ہیں، آپ اس کو باہر نکال کے نہیں رکھتے بلکہ اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری گندگی ہے، یہ آلودگی ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے اپنی بخشش سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر کے دنیا اور آخرت میں ہمیں ڈھانپ دے. وہ غفار جو ہے نا، قیامت کے دن، اس دن بھی گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اور وہ دنیا میں بھی دل سے گناہوں کی یاد کو نکال دیتا ہے، ان کی گلٹ کو نکال دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے بہت گناہ کیے اور جب ندامت ہوئی تو کہا یا رب، ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ میری مغفرت کر دے، صرف یہ کہا یا رب. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں اچھا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرے گا. اور فرمایا اگر یہ جان گیا نا تو اس سے پہلے کہ یہ مغفرت مانگے، اس سے پہلے ہی میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. اتنا کریم ہے وہ رب. تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں معافی مانگنے میں، ڈیلے کیوں کریں؟ ہمیں ایک دفعہ ہی مانگیں گے، جب ہم حج پہ جائیں گے تب کریں گے. کیونکہ توبہ جو ہے نا ہماری ضرورت ہے. توبہ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم ہر دن ہم کوئی نہ کوئی، آپ دن میں سوچیں گے کتنے سارے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کر دیتے ہیں. کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں، کہیں ناشکریاں ہو جاتی ہیں. تو توبہ استغفار ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ہماری صفائی کا، ہماری دھلائی کا. آج جو ہم اللہ تعالیٰ کا نام دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی الغفور اور الغفار کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. اور یہ بھی وہ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو ہماری ضرورت ہے. بہت پیارا نام. سارے ہی نام بہت پیارے ہیں، مگر کچھ نام ایسے لگتے نا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. ویسے تو سارے ہی نام دیکھیں سبحان اللہ، ابھی تک ہم نے جتنے نام اللہ تعالیٰ کے دیکھے اتنے پیارے نام ہیں. نام ہمیں بڑا کچھ دیتے ہیں، وہ یقین، وہ ایمان دیتے ہیں، اللہ کی پہچان دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ان ناموں کو جاننے سے. آج اللہ تعالیٰ کا نام ہم دیکھ رہے ہیں الستیر. ستیر کس سے ہے؟ سین تا را سے. اور سین تا را سے کیا بنتا ہے؟ ستر. ہم کہتے ہیں نا میرا ستر ہے، یہ عورت کا ستر اتنا ہے، مرد کا ستر اتنا ہے، یہ بولتے ہیں نا لفظ، تو وہی ستر ہے، اسی سے یہ نام ہے الستیر. یہ اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم میں تو نہیں آیا ہے، مگر حدیث میں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ الستیر ہے. ستر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی جو مسلسل ڈھانپتا ہے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے فلاز، ہمارے عیبوں کو کور کرتا ہے کہ کوئی اور بھی نہ جانے کہ وہ ہمارے گناہ کیا ہیں یا ہماری وہ کمیاں کیا ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ خود تو جانتا ہے، وہی تو کور کرنے والا ہے.
اس کو پتا ہے مگر وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو پتا چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر باخبر اور دیکھنے والا. وہ کافی ہے. اگرچہ انسان دن اور رات گناہ کرتا ہے، چھپے کھلے کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ان کو چھپائے رکھتا ہے، ان کو ڈھانپ دیتا ہے. تو ایک تو ڈھانپنا، وہ بھی ڈھانپنا ہے جو ہم جس کو فزیکلی ڈھانپنا سمجھتے ہیں، جو سطر ہم کہتے ہیں، وہ بھی ڈھانپنا ہے، وہ بھی اللہ ہی ڈھانپتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم اس سے خود کو چھپاؤ اور زینت اختیار کرو. چھپانے کے لیے، سطر کے لیے لباس اتارا ہے. تو لباس دیکھیں، کوئی اور بھی جانور یا کوئی اور چیز لباس نہیں پہنتی، صرف انسان لباس پہنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ الستیر ہے نا، سطر کو پسند کرتا ہے. تو عورت کا بھی جو سطر ہے وہ اس کو ڈھانپ کے رکھے. تو ایک تو فزیکل ہو گیا. دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں، ہماری جو بھی ہمارے عیب ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے پردے ڈالتا جاتا ہے. تو ہم جان ہی نہیں پاتے کہ اس کی ستاری کی چادر ہے ہمارے اوپر تنی ہوئی، اس وجہ سے ہم عزت سے گھوم پھر رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ ہم جو غلط کاریاں کر رہے ہیں نا، جو چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی ستاری کی چادر اٹھا دے، وہ ہمیں نہ ڈھانپے، تو ہم لوگوں میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں. تو وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پردہ پوشی. یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا قیامت کے دن. وہ جو پردہ ہے نا، وہ یہی پردہ ہے کہ ہمارے گناہ کھلے نہ لوگوں کے سامنے، کسی کو پتہ نہ چلے. جیسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں نا، کہ لوگوں کے سامنے ہمارے بچوں کے عیب نہ کھلیں. اچھالتے نہیں پھرتے ان کے عیب، کوئی عیب بھی ہو تو ایسے کور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ پھر اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. حالانکہ ماں باپ تو خیر اپنے بچوں کے حالات سے پوری طرح باخبر بھی نہیں ہوتے، آدھی چیزیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی بچے کیا کر رہے ہیں. پر اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ان اینڈ آؤٹ انسان کا جانتا ہے، انسان کے دن اور رات کی ایکٹیویٹیز جانتا ہے، پھر بھی پردے ڈالتا ہے. حالانکہ اگر وہ سزا دینا چاہے تو انسان کے لیے پتہ ہے یہی سزا کافی ہے کہ وہ اس کا پردہ کھول دے. استغفر اللہ. جس کا پردہ کھل گیا پھر وہ تو کہیں کا بھی نہیں رہتا، اس کی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، آپ نے کبھی سنا ہوگا، بد سے بدنام برا. کبھی سنا ہے یہ بات؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو بد ہے نا، جو برا کرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر جو بدنام ہو جائے نا، وہ اس بد سے بھی زیادہ، برائیاں کرنے والے سے بھی زیادہ لوگوں کی نظروں میں برا سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ بدنام جو ہو گیا، اس کی شہرت خراب ہو گئی، دوسروں میں ایسے ان کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پردہ اللہ نے کھول دیا، وہ بدنام ہو گیا. اس کی تو پھر زندگی عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں جاتا ہے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں اس کو دیکھ کے. کوئی ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی گھر بلانا نہیں چاہتا، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ وہ ہے، وہ فلاں، وہی جس نے یہ کیا. تو ہر طرف نفرت بھری نظریں اس کو گھیرے رکھتی ہیں. تو اگر سوچیں، جسٹ امیجن، شاید ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا نہ ہو، اس لیے امیجن کریں کہ اگر گناہ کرتے ہی انسان کا حال یہ ہوتا کہ وہ گناہ مخلوق پہ ظاہر ہو جاتے، تو ہمارے لیے یہی مصیبت کافی تھی. ہمارے لیے تو اتنی بڑی ہے، ٹینشن ہو جاتی نا، ساری ٹینشنیں بھول جانی تھی ہمیں تو یہی ٹینشن پڑ جانی تھی کیسے اس کو چھپائیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہوتی کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے.
ورنہ اگر گناہ کر کے ہمارے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا یا ہمارے ماتھے سیاہ ہو جاتے تو ہم لوگوں کو کیسے منہ دکھاتے؟ اگر آدم اور حوا علیہ السلام جو ہمارے والدین ہیں ان کی طرح جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا تو ان کی سطر کھل گئے تھے، اگر اسی طرح گناہ کرنے پہ ہمارے سطر کھل جاتے تو ہماری عزت کیا رہ جاتی؟ ہم کدھر جا کے منہ چھپاتے؟ یہ جو ہم ابھی لوگوں میں بڑے عزت دار بن کے پھرتے ہیں نا، ہم چلنے کے قابل نہ رہتے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی نا، اس نے دراصل تیری تعریف نہیں کی، اس نے تو اصل میں تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بڑی تعریف ہو رہی ہے، وہ آپ کی تعریف اس لیے کر رہا ہے، اس میں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو پیچھے چیزیں ہیں اس کو کہاں پتہ ہے، اس کے سامنے تو ایک کوئی آپ کی بھلائی کی بات آ گئی جس میں بھی پتہ نہیں ہماری کتنی کمیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بھلائی کی بات آئی ہے تو وہ تعریف کر رہا ہے، اور وہ جو پیچھے لاکھوں گناہ ہیں جو اس ستار نے چھپا رکھے ہیں ان کی تو اس بیچارے کو خبر تک نہیں ہے. اگر خبر ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سے بات بھی کرنا پسند کریں گے، تعریف کو تو کرنا دور کی بات ہے، وہ منہ تک نہیں لگائیں گے. تو کوئی بھی ہمارے کسی کارنامے کی کوئی تعریف کرے نا تو اس میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو اس کارنامے کے اندر ہی بڑے چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں، ہڈن کئی فلاز ہوتے ہیں، کئی اس میں کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں جن کا ہمیں ہی پتا ہوتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے. اور صرف یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے علاوہ کتنی ساری کمیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کو نظر نہیں آنے دی اور ان کو ڈھانپ دیا، تو پھر اتنے پھولنے کی کیا ضرورت؟ کوئی آپ کو کہے جی آپ تو ایسے ہیں، آپ تو یہ ہیں، تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیب اس کو نہیں دکھائے. ورنہ جیسے سفیان ثوری تابعی ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلنے لگے عزت کے طور پہ نا، ان کو بڑے سمجھ کے کہ یہ بڑے مطلب تابعین میں سے ہیں، تو بہت لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. تو فرمایا میرے پیچھے نہ چلو، اگر میرے گناہوں کی بدبو ہوتی تو تم میرے قریب بھی نہ آتے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی، کتنی عاجزی تھی ان لوگوں میں کہ اگر واقعی تم میرے گناہوں کو کوئی سمیل ہوتی اور تم کو وہ آنے لگتی، تم میں سے ایک نے بھی میرے پاس نہیں آنا تھا. مطلب یہ کہنے کا تھا کہ میرے گناہ تو تمہارے پر ایکسپوز نہیں ہوئے، تب تم میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو. جس دن ایکسپوز ہو جاتے نا تو پھر میں دیکھتا کون میرے پیچھے آتا ہے. تو واقعی اگر ہر گناہ کی ایک بدبو ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ پھر وہ ستار الستیر ہماری امبیرسنگ باتوں پہ پردہ ڈال دیتا. اور سوچے ہمارے گھر والے ہماری کوئی ماضی کی کوئی بری باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے اور دکھ کتنا ہوتا ہے. ہائے مجھے ساری دنیا میں اس نے بے عزت کر دیا، اس نے مجھے بدنام کر دیا، اتنی ہم تکلیف میں رہتے ہیں. حالانکہ وہ تو ابھی انسان ہے، ان کو تو شاید کوئی ایک دو باتیں یاد رہی ہوں گی، کوئی بہت ساری باتیں تو یاد بھی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، وہ اگر باتوں کو کھول دے تو بتائیں سوائے اللہ ہی کی ذات کے کہ وہ ڈھانپ سکتا ہے، اس کے سوائے اور کوئی ہمیں بچا نہ سکے. پھر ہمارے دکھ کا عالم کیا ہو، پھر ہم تکلیف میں کتنی رہیں، پھر تو ہماری نیندیں حرام ہو جائیں. اللہ اکبر. تو وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا غفور رب ہے. اس وقت ذرا ایک ایکٹیویٹی تو کریں، آپ ایسا کریں اپنا کوئی گناہ سوچیں جو آپ کو یاد ہے اور آج تک اللہ نے کسی کے سامنے
اس کا پردہ نہیں کھولا، اس گناہ پہ سے پردہ نہیں اٹھایا. کسی کو بھی نہیں پتا ہے، نہ شوہر کو پتا ہے، نہ بچوں کو پتا ہے. بچوں میں بھی ہم بہت بڑے بڑے یعنی ایسے بڑی عزت کے ساتھ چلتے ہیں نا، سر اٹھا کے. ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت رہے، بنی رہے عزت. ان کو تو نہیں پتا ہے ہماری جو کمیاں تھی پاسٹ کی. تو سوچیں کوئی گناہ جو نہ کسی دوست احباب کو پتا ہے، نہ شوہر کو پتا ہے، نہ بچوں کو پتا ہے، اور سر کو جھکا لیں اور اس گناہ پہ کہیں استغفر اللہ، اور کہیں اے رب ساری تعریف تیری ہے، الحمدللہ کہ تو نے اپنی ستاری کی چادر میرے اس گناہ پہ ڈالے رکھی ہے. تو نے مجھے ڈھانپ دیا ہے تو میرا پردہ نہیں کھلا. اگر تو نہ ڈھانپتا، تو کھول دیتا تو میرا بنتا کیا یہاں، کیا ہوتا میرا. اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کے فلانے کے سامنے پہلے کنفیشن کرو، جیسے یہ عیسائی کرتے ہیں، پادری کے پاس جاؤ، اس کو ساری بات بتاؤ، پھر وہ تمہیں کہے گا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا کہ نہیں کیا، یا پارڈن وہ کرائے گا. اب وہ پادری کو تو پتا چل گیا نا اس نے کیا کیا کیا. اس کے سامنے تو کچے چھٹے کھل گئے نا، اس کے سامنے تو بالکل ننگے ہو کے رہ گئے نا. کیونکہ ظاہر ہے جب سارا اپنا بتائیں گے تو کسی کو بتائیں گے تو کتنی شرمندگی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں حکم دیا، فرمایا بس مجھے بتا دو. اس کو تو پہلے ہی پتا ہے، اس نے تو پہلے بھی دیکھا ہوا. میرے سامنے کنفیشن کر لو، میں ہی معاف کرنے والا ہوں. تو وہ ایسا ستیر ہے، اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے کراتا کہ وہ کوئی مجبوری کے تحت ہمارے گناہ ڈھانپتا ہے، بلکہ یہ اس کی محبت ہے. یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہے نا، ان کو صرف پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں. ان کے علاوہ دوسرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ ان سے بھی چھپا لیتا ہے گناہوں کو، وہ بھی نہیں جانتے ہوتے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کو بھی پتا چل گیا جو دوسرے فرشتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعائیں کرنے پہ مقرر کیا ہوا ہے. اگر وہ جان جاتے ہیں کہ ہم ایسے اور ایسے ہیں تو سوچیں ان کے سامنے بھی ہماری عزت کیا رہے گی. اس مخلوق کا سامنا جب ہوگا قیامت کے دن تو ہمیں ان کے سامنے بھی ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں یہ کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اتنا سبحان اللہ ایسا ہے کہ اس نے ہمارا پردہ اس مخلوق کے سامنے بھی رکھا ہے. انسان تو کہیں بھی نہیں نہ چاہتا جب اس کو ایک گناہ کی ایک گلٹ ہوتی ہے، ایک شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ نہیں چاہتا کسی کو بھی نہ پتا چلے. وہ چاہتا ہے کوئی بھی نہ جانے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری عزت بنی رہے فرشتوں کے سامنے بھی. سمجھ آئی نا؟ عزت بنی رہے ہماری، اس لیے وہ کور کرتا ہے، اس لیے وہ ڈھانپ دیتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ تو فرشتوں تک کے سامنے ہمیں ایکسپوز نہیں کرتا، ہماری اولاد کے سامنے نہیں ہمیں ایکسپوز کرتا، لوگوں کے سامنے نہیں ہمیں ہمارے پردے کھولتا، تاکہ ہمارا بھرم بنا رہے. جبکہ وہ ہمارے ماضی، ہمارے حال، ہمارے سب پچھلے اگلے ہر گناہ کو جاننے والا ہے، ہر عیب کو جانتا ہے، ہر کمی کو جانتا ہے. اس کے باوجود دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے باوجود وہ چھپاتا ہے. اللہ اکبر. جب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو ساتھ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ اے اللہ تو نے آج تک پردہ رکھا ہوا ہے نا، اللہ تو پردہ ہی رکھے رکھنا. اگر تو نہ پردہ ڈالے تو اللہ میں کدھر جاؤں گی. تو ہمیشہ اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. اے اللہ تو الستیر ہے. ہم نے تو اپنے رب کو سمجھا ہی نہیں نا، پہچانا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں تھے.
اسی وجہ سے اس سے دور بھاگتے پھرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہمارے پر بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا وہ یہ کیا. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہچانو تو صحیح اس کو. اتنا کوئی خیال کرنے والا ہے کہ یہ اس کا بھرم رہ جائے، اس کی عزت بنی رہے؟ اتنا کوئی ہماری کیئر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ایسے رب پر تو انسان کہتا ہے 1000 زندگیاں بھی قربان. مجھے تو ایک زندگی ملی ہے نا، اگر میرے ہر روئیں روئیں میں ایک زندگی ہوتی وہ بھی میں قربان کر دیتی ایسے رب پہ، تو کم تھی. پھر بھی ہم بے وفائیاں کرتے ہیں، اسے جان چھڑاتے پھرتے ہیں. ایسے معاف کرنے والے رب سے تو کبھی بے وفائی کرنی نہیں چاہیے. اس کے تو آگے جھکے رہنا چاہیے، اس کو تو کبھی ناراض ہی نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا اتنا خیال کرتا ہے. ہم وفاداریاں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں. ہم وفاداریاں کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ناک رگڑاتے ہیں معاف کرنے سے پہلے، تانے دیتے ہیں 1000 دفعہ، پھر اس کے بعد کہیں جا کے معاف کرتے ہیں. اور پھر بھی کبھی وقت آ جائے تو موقع کوئی ایسا آ جائے دوبارہ تو پھر انہی باتوں کو دہراتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں. اگر بے وفائی کرنی تھی تو ان سے کرتے جو مطلب کے لیے صرف ملتے ہیں، اور مطلب نہ ہو تو پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں. مگر ہم نے بے وفائی کی بھی تو ایسے رب سے جو اتنا مہربان ہے، جس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو اپنی ضرورتیں خود نہیں پوری کر سکتے، ہم اس کی کیسے ضرورت ہو سکتے؟ تب بھی وہ ہمارے لیے ایسا الستیر الغفور ہے. یہ تو رمضان ہے نا، تو ہم کچھ تھوڑا بہت اس کی طرح متوجہ ہو گئے. مگر کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بھی ارادہ کرتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی غفلت کی زندگی، دیٹس اٹ، انف، اب اور نہیں، اب میں نے بدلنا ہے، اب میں نے اللہ کے اسماء کے ذریعے جو اس کو پہچانا ہے، تو اب میں دور نہیں رہ سکتی اپنے رب سے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں، ابھی بھی وہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ مجھے ایسے رب کی طرف لوٹنا بھی ہے کہ نہیں، مجھے اس سے رجوع کرنا بھی ہے کہ نہیں. کیا ہم اللہ کا دیا ہوا صرف رمضان کے رمضان ہی کھاتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ پھر صرف رمضان میں ہی اللہ کے حکم کی پابندی کیوں؟ باقی سارا سال کیوں نہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہماری حالت بہتر ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ کل کو اس رب کے سامنے جب کھڑے ہونا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو؟ کیا خود کو نہیں فکس کرنا چاہتے؟ یاد رکھیں، اسماء الحسنی کے بعد قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں سیدھا کر سکے، جو ہماری اصلاح کر سکے. قرآن ہے جو اتنی خوبصورت موٹیویشن ہے، اتنی خوبصورت یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں اس کے ذریعے. مگر یہ صرف تلاوت کرنے سے زندگی نہیں بدل جاتی، اس لیے کہ زندگی بدلنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو وہ اتنا مہربان رب جس کی یہ صفات ہیں جو ہم ساری پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کون ہے جو آگے بڑھ کے اس رب کے ساتھ مستقل کنیکشن چاہتا ہے کہ اب بس یہ جو تعلق جڑا ہے اس رمضان میں اب یہ ٹوٹے نہ. اور قرآن جو ہے نا وہ سارا کا سارا ہی اس الغفور، الغفار، القدوس، السلام، المؤمن،
الجبار، المتکبر، ساری اسی کی باتیں ہیں، اسی رب کی باتیں ہیں. یہ قرآن سارا کا سارا اس کی باتیں. تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا ہے اور ارادہ کر لیا اور نیت کر لی ہے کہ بس اب میں نے اللہ تعالی کی باتیں سنتے ہی جانا ہے، تو پھر آج رات مصلے پہ کھڑے ہو کے اتنا رو رو کے اس کا شکر ادا کریں، یا رب تو نے مجھے چن لیا، مجھے ناتواں کو کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. پھر خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کے دل کو چنا ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس زمین پہ رہنے والے اتنے لوگوں میں سے آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. پھر بہت مبارک ہو آپ کو، اس رمضان میں سلیکشن ہو گئی. اور اگر ابھی تک دل نہیں مانتا اور کہتا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور ابھی بھی آپ سوچ میں پڑے ہوئے، تب بھی رو رو کے دعائیں کریں، یا رب کب تک یوں ہی دور رہوں گی، کب تک اس دنیا کے دھندوں میں ہی الجھی رہوں گی. تو اتنا عظیم رب ہے، میں نے تیری صفات بھی جان لی اور پھر بھی دل تیرے قریب نہیں آ رہا، پھر بھی دل تیار نہیں ہو رہا، پھر بھی نفس کے ہاتھوں میں غلام بنی ہوئی ہوں. میں اللہ تو مجھ سے روٹ تو نہیں گیا کہ جو مجھے اپنے سے دور کر دیا، مجھے میرے سے توفیق چھین لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ تیرے کلام کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیے، ہم نے رمضان میں کیا پایا یہ اس سے نہیں پتا چلے گا ہم نے کتنے قرآن ختم کیے اور کتنی یہ ریس لگائی ہے کہ تم نے زیادہ کیے یا میں نے، بلکہ ہم نے اس رمضان کو کس حال میں اینڈ کیا، ہمارے دل کا کیا حال ہے جب رمضان اینڈ ہو رہا ہے، دل کی دنیا کتنی بدلی ہے، ہم میں کوئی چینج آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہم نئے انسان بنے یا نہیں بنے، ہم نے کوئی نئے ارادے کیے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے یا نہیں کیے. یہ بتائے گا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے اس رمضان میں، کیا کچھ ہم نے پایا. تو جب ہم اللہ تعالی کے اس نام الستیر کو دیکھتے ہیں نا، تو اللہ سے اتنی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے اس کی پہچان، یہ ہے اس کا تعارف. اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کے ناموں کو سیکھ کے اور پھر دنیا میں اس کے ناموں کو لے لے کے پھریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا رب. اور کبھی کسی کو یہ نہ کہیں تمہاری بخشش نہیں ہونی، یہ تو بس تم، یہ تو بس اب یہ گئے، اب یہ تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صرف جو بخشنا ہے. کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو خود اون کر لے اور خود ججمنٹس دینے لگے کہ میں بتاؤں گی کس کو کدھر جانا ہے. اس لیے نہ تو کسی پہ کوئی فتوے لگانے ہیں، بلکہ خود بھی اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے، دوسروں کو بھی اس طرف آمادہ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو. ایک تابعی فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ اگر اللہ میری پردہ پوشی نہ کرتا نا، حالانکہ تابعی تھے، فرماتے ہیں اگر اللہ میری پردہ پوشی نہ کرتا، میرے گناہوں کے اوپر یعنی ان کو ڈھانپ نہ دیتا، تو تم مجھ سے سیکھنے کی بجائے مجھے پتھروں سے مار رہے ہوتے. تو ساری تعریف اس الستیر کی ہے جس نے میرے اور آپ کے عیب چھپا دیے. اور اگر کسی دن ہماری شامت سے یہ چادر ذرا سی بھی ہٹ گئی تو مخلوق پتھر لے کے ہمارے پیچھے دوڑے گی اور کوئی پاس نہیں بیٹھنے دے گا. پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اپنے کمال کتنے ہیں.
اور کتنی اللہ کی تعریف ہے، اور آج تک اللہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا. اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں نا، لوگوں کے سامنے اگر کسی کا عیب کھل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھالتے پھرتے ہیں، پیڑ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں کہ جب تک کسی کو بتا نہ دینا اس وقت تک چین نہیں آئے گا. ادھر فون کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں، اس کو پتا چل جائے، تمہیں پتا ہے فلاں فلاں وہ ایسا ہوا ہے، فلاں کے بچے کو میں نے ایسے دیکھا ہے، فلاں کی بیٹی یہ کر رہی تھی، فلاں کا بیٹا ایسے تھا، فلاں وہ خود وہاں تھی. اس طرح سے عیب اچھالے جاتے ہیں. لیکن سوچیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہمارے چرچے نہیں کرتا. انسان کو ایک بات پتا چلتی ہے نا تو وہ دیکھو کیسے ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اور وہ ہمارے کتنے سارے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم نے یہ نام سیکھا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پھر لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھانپتے. یہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. دنیا میں تم پردہ پوشی کرو تو آخرت میں اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. کہیں کسی کو آپ دیکھ لیتے ہیں کچھ کرتے ہوئے کسی ان اپروپریٹ جگہ پہ، یا آپ یہ فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں، کسی اور جگہ پہ کسی کا عیب دیکھ لیا، کیا کوئی برائی کر رہا تھا آپ اس کو پرائیویٹ میں سمجھا دیں. کوئی بچے کو غلط کرتے ہوئے دیکھا اس کے ماں باپ تک بات پہنچا دیں، لیکن اس کے بعد منہ کو بند کر لیں، اس کے پردے کو مت کھول لیں، مت چرچے کریں. دیکھا نہیں آپ نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی ہے تو تم لوگ کیوں آگے سے آگے باتیں کرتے پھر رہے، کیوں اچھا گمان نہیں تم نے کیا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ لوگوں کے عیب تم آگے آگے کھولتے پھرو. وہ خود پردہ ڈالنے والا ہے، وہ خود ستیر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے عیبوں پہ پردے پڑے رہیں اور ہم لے لے کے اچھالتے پھرتے. تو مت کسی کو بتاؤ، مت آگے سے آگے بات کرو. ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو انہوں نے خود ہی اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو اگر ہم نے بتا دیا تو کیا، تو ہم گندگی کے کیریئر بن جائیں، پھر گندگی کو پھیلانے والے کہ جس کو نہیں بھی پتا چلا آجا تجھے میں بتا دیتی. تو ڈرنا چاہیے اس دن سے جب اللہ ہمارا نہ کہیں پردہ کھول دے لوگوں کے سامنے. ہمارے تو پھر لاکھوں عیب ہیں، وہ تو پھر ہمیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیوب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، یعنی ذرا چیک تو کریں کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کدھر جا رہے ہیں، یہ شادی پہ گئے میں انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، کیا پہن کے گئی ہوئی، ذرا چیک تو کروں. یہ اپنے بچوں کے اوپر تو نظر رکھنے کے لیے کر سکتے مگر دنیا جہان کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے. اگر یہ کام کرنا ہے نا تو مت سوشل میڈیا پہ رہے موجود، کیونکہ اگر وہاں سے لوگوں کے عیب ہی چننے ہیں، یہ سچ بن کے کہاں جا رہی ہے ذرا چیک کریں. فرمایا سنے غور سے، اللہ اس کے عیوب کو افشا کر دیتا ہے، اللہ کھول دیتا ہے اس کے عیب اور اسے پھر اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. یا اگر یہ ہے کہ میں لوگوں کے عیب کھولوں، لوگوں کا عیب نظر آ بھی جائے، نظر پھیر لیں، اس سے نظر ہٹا لیں جیسے کہ دیکھا ہی نہیں. بہت آپ کی خیر خواہی ہے تو اس کو سمجھائیں، دیٹس اٹ، اتنا ہی کام ہے، اس سے آگے نہیں ہے. پھر اسی طرح نہ دوسروں کے عیب کھولو اور نہ اپنے عیب کھولتے پھرو کہ اپنے عیب اچھالتے پھر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو کور کیا ہے اور ہم کیا کہنے لگتے ہیں میں کوئی ڈبل فیس تھوڑی ہوں،
میں کچھ چھپ کے تھوڑی کر رہی ہوں، میں سب کو بتاؤں گی. نہیں، اللہ الستیر ہے، وہ چاہتا ہے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے. مت اٹھاؤ اس پردے کو. اب کیا کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، یعنی جو بھی توبہ کریں گے، سوائے المجاہرین کے. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو خود اپنا پردہ کھولتا ہے، یعنی آدمی رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، مگر وہ صبح اٹھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے رات کو یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو کبھی اپنے گناہوں کا بھی چرچا مت کریں کہ مزہ آ گیا، کل ہم وہاں گئے تھے، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، کیا ناچ تھا، کیا ڈانس ہوا، بڑا ہم نے انجوائے کیا، کل فلاں کلب میں گئے، فلاں کو دیکھا، وہ ایسا تھا، یہ مووی دیکھی، اس میں کیا یہ سین تھا، کل میں یہ پہن کے وہاں گئی تھی. اب لوگ سننے والے جو ہیں وہ امپریس ہو رہے ہیں، بھائی کتنا اس کو مزہ آیا، ہم رہ گئے. تو اس طرح اپنے گناہوں پہ فخر کرنا، ان پہ ناز کرنا، لوگوں کو کھول کھول کے بتانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اپنے بھی گناہوں کو ڈھانپو، دوسروں کے بھی گناہوں کو ڈھانپو. اور اسی طرح تیسری چیز جو ہمیں اس نام سے ہمیں اثر لینا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے جو ستر ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھیں، ان کو بھی ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود الستیر ہے. تو ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس نام کا بھی اثر ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں. جب ہم لوگوں کے عیب ڈھانپیں گے اور اپنے بھی عیب ڈھانپیں گے، یاد رکھیے ایک مسلم کی حدیث ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مناجات کرے گا. یعنی مناجات کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ پرائیویٹ میں اس سے بات کرے گا، 1 to 1 اس سے بات کرے گا، جس کو کوئی بھی نہیں اور سن سکتا ہوگا. یعنی اس کو بلایا جائے گا حشر کے میدان میں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کور کر دے گا، اس کو ڈھانپ دے گا. اب باہر والوں کو کچھ نہیں سن رہا کہ اندر کیا کنورسیشن ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کیا؟ بندہ کہے گا ہاں میں نے یہ کیا. پھر فرمائے گا اچھا تو نے یہ کیا، یہ بھی گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں یا میرے رب میں نے یہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ کو مینشن کرے گا. اس طرح کرتے 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 اس کے جتنے گناہ ہیں ایک ایک کر کے سب اس کے آگے رکھے جائیں گے. استغفر اللہ ربی. سوچیں کتنا عرصہ گزر جائے گا کہ ساری زندگی کے گناہ ایک ایک کر کے اس کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ کیا تم نے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اب وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ اب تو میرے لیے کوئی امید رہ ہی نہیں گئی، میرے بچنے کی اب نہیں کوئی صورت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا، میں نے تجھے تیرے گناہوں کو ڈھانپ دیا تھا. وَسَأَغْفِرُهَا عَنْكَ الْيَوْمَ، آج بھی میں تیرے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہ ہے الستیر، کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے. تو جب انسان یہاں پہ ڈھانپے گا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ رکھے اور آخرت میں بھی پردہ رکھے، کہ ہم خود لوگوں کے پردے رکھنے والے ہوں. مسنون دعا بھی ہے نا صبح شام کی دعاؤں میں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دینا. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور میں طاقت نہیں، اور نہ ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو ڈھانپے رکھیں. اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پردہ پوشی فرما دینا، اللہ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمانا. یا اللہ کہیں پہ بھی ہمیں رسوا نہ کرنا ہمارے عیبوں کو کھول کے. خود سوچیں ہم اتنے باعزت بنے پھرتے ہیں یہاں پہ، اللہ نے اس دن مخلوق کے سامنے ہمارے عیب کھول دیے تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو یہ بہت ضروری اللہ کا نام ہے جس کو ہم سمجھیں اور اس نام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے
کہ اللہ تو ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا، تو ہمیں ایکسپوز نہ کرنا، تمہارے پردے نہ کھولنا. اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے عیب ہیں، سب کو ڈھانپ دے. یہ طاقت صرف اس کے پاس ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے اسی بارے میں کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو، اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں میں اللہ کے کلام کو شامل کر کے وہ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک واٹس ایپ کا کورس ہے، انتہائی آسان، صرف 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے پورے ہفتے میں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بس صرف 1.5 گھنٹہ نکال لیں. کیا ہم اس پہ بھی کہیں گے کہ اپنے رب کی خاطر، ایسے پیارے رب کی خاطر جو ستیر ہے، کیا ہم 1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے پورے ہفتے میں؟ تو آپ اس پروگرام میں، اس کورس میں آپ رجسٹر کریں ہماری ویب سائٹ پہ جا کے، تاکہ یہ تعلق جو اب بندھا ہے تو وہ صرف رمضان تک کے لیے نہ ہو، اب انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے تعلق جڑ جائے اور کبھی نہ ٹوٹے، اور ان بابرکت راتوں میں اس خیر کے کام کی شروعات کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکی کرنے پہ اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم نیت کریں گے نا تو نیت کا اجر بھی ہمارے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اجر بڑھا دے، اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آپ کو لنک دے دیا جائے گا، آپ آگے بھی اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوست احباب تک اس بات کو پہنچائیے، اور آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ایسی تیر ہماری پردہ پوشی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض. لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. سبحانك وبحمدك أنت الإله الرب، أنت الإله الرب وكلنا لك عبد. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك أنت الغافر ونحن المسيئون. أنت المالك ونحن المملوكون. أنت العزيز ونحن المذلولون. أنت الرازق ونحن المرزوقون. أسألك يا إلهنا يا ملك يا حق يا مبين يا حليم يا رحيم يا يا كريم يا كريم يا شفيع يا غفور يا ناظر يا ناظر
لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جلالك. إلهنا ما أطعناك حق طاعتك، ما تقربنا إليك حق قربك. إلهنا لكننا أطعناك في أحب الأشياء إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسولك. إلهنا أراك معذبا بذلك من وحدك، أتراك معذبا بذلك من وحدك، أتراك معذبا بذلك من تلا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو